بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ جل جلالہ امن والہ صحت دینے والے ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے بیماری انسان کو آتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہی نفع نقصان کے مالک ہیں، اللہ ہی عزت اور ذلت کا مالک ہیں۔ مسلمان آدمی کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور صحت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ بیماری بھی اللہ کی طرف سے اگرچہ نعمت نہیں ہے، لیکن مصیبت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بیماری کے عالم کے اندر، بیماری کی حالت کے اندر بھی مسلمان آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے اور صبر کرنے کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان آدمی کے اوپر جب بیماری آئے گی تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اس کے درجات کو بلند کریں گے، اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کا شکر اس لیے ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کسی بڑی مصیبت سے بچا کر چھوٹی مصیبت مجھے عطا فرمائی ہے۔ مصیبت، بیماری اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے، مگر جب اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرنے کا اور شکر کرنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین کا جب انسان صبر کرے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون۔ کہ صبر کرنے والوں کو آپ بشارت سنا دیجئے کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رب کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت یافتہ لوگوں کی علامت بھی اللہ رب العالمین نے یہی قرار دی کہ وہ مصیبت کے اوپر ہائے وبیلا نہیں کرتے، نہ شکری نہیں کرتے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رضا کے اوپر راضی رہتے ہیں۔ تو مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے بخار کا ہونا۔ بخار بعض اوقات انسان کو گرمی سے ہوتا ہے، بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے ہو جاتا ہے، بعض اوقات سردی کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی اور وجہ بن جاتی ہے۔ لیکن بخار کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، بخار کے اندر کون سا وظیفہ کرنا چاہیے، کون سا عمل کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بخار کو ختم فرما دیں؟ تو اس کا وظیفہ اور اس کا عمل انتہائی آسان ہے جو آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے عرض ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ، نیا آنے والا عمل بر وقت آپ کے پاس پہنچے۔ تو عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ سورہ مومنون 18ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 114 سے لے کر آخر تک یعنی 118 تک، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات، بلکہ 14، 15، 16، 17 اور 18 5 آیات بن جاتی ہیں۔ تو یہ 5 آیات کسی کاغذ کے اوپر لکھ کر بخار زدہ آدمی کے گلے میں ڈال دیں، اور یہی بخار زدہ آدمی بار بار پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے خود پی لے۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی دوسرا آدمی پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے دن میں 3 دفعہ اس کو پلا دے۔ انشاءاللہ العزیز 1-2 دن کے اندر اندر اللہ رب العالمین بخار سے افاقہ نصیب فرما دیں گے، اور بخار چاہے جتنا بھی سخت ہو، ملیریا ہو، ٹائیفائڈ ہو، کسی بھی قسم کا بخار ہو، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے بخار کو دور فرما دیں گے۔ وہ آیات میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صدق اللہ العظیم۔
تو یہ 5 آیات یہ پڑھ کر مریض خود اپنے اوپر دن میں 3 دفعہ پڑھے اور پانی کے اوپر دم کر کے پانی پی لے. خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی دوسرا آدمی پڑھ کر 3 دفعہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی مریض کو پلا دیں. دن میں 2-3 بار یہ عمل کریں. انشاءاللہ العزیز رب تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العالمین بخار کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں گے. اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.